امریکہ نے بھارت کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کو ہلکا پھلکا کا جو ہے نا وہ شلی پٹاخہ کرنا چاہو تو اس کے اوپر تو شاید ہم کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کریں، یا اس وقت جو کنٹرول لائن کے اوپر یا ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری ہیں، اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس لڑائی کو اس سے آگے بڑھا کر پاکستان پر مکمل حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر امریکہ اس کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن اگر ڈی جے وینس کے اس بیان کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اس میں اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ ڈی جی وینس کی طرف سے بھارت کو اس بات کا جو ہے وہ شاید آپشن دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کیے بغیر اگر پہلگام حملے پر پاکستان کو سبق سکھانا ہے تو پھر اس حد تک امریکہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، یعنی میزائل اٹیک. کچھ اینالسٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت پسپا ہو گیا ہے اور جنگ کے خطرات کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جن پہ آپ روشنی ڈالیں گے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی امریکن انوالومنٹ، جسے 1500 سال پرانا مسئلہ قرار دے کر باہمی معاملہ قرار دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن سیکرٹری اسٹیٹ کا فون آتا ہے ادھر جے شنکر صاحب کو اور یہاں وزیر اعظم پاکستان کو، اس کے بعد بھارتی گورنمنٹ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی؟ پہلے آپ نے یہ کہا کہ اب کچھ ایسے لگتا ہے 7 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور پہلے اتنے ڈھول بجائے جا رہے تھے کہ ابھی ہونے والا ہے، ابھی ہونے والا ہے. اور ہماری طرف سے بھی یہ کہہ رہا تھا اگلے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ، 24 سے 36 گھنٹوں میں 36 تو سارے ہو گئے، 24 بھی ہو گئے، 36 بھی ہو گئے، 48 بھی ہو گئے جی، تو کچھ نہیں ہوا. ادھر انڈین میڈیا بھی بڑا پریشان ہے کہ ابھی تک کیوں کچھ نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ٹیم جو گزشتہ 7-8 دنوں سے ہندوستان اور پاکستان کے کانفلکٹ کو سائیڈ لائن سے دیکھ رہی تھی، اب وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال کو، ایک وائڈر کانفلکٹ کو روکنے کے لیے پوری طرح سے شامل ہو چکی ہے، اس میں انوالو ہو چکی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بہت ہیوی جیمرز ہیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہیوی جیمرز ہیں انڈیا کے پاس، اور وہ اس نے بارڈرز پر لگا دی ہیں. تو ہوگا یہ کہ بھارت جب حملہ کر دے گا تو اس کے بعد وہ جیمرز کوئی بھی ایسی جیٹس یا جو بھی اڑنے کے لیے جائے گا تو وہ جو ہے وہ کام نہیں کر پائے گا. پتہ نہیں جی پی ایس جو ہے وہ اس کو بند کر دے گا، ہر چیز کنٹرول کر لیں گے وہ جیمرز، تو پاکستان جوابی حملہ کر ہی نہیں سکے گا. ہیلو فرینڈ، پہلگام میں ہوئے آتنکوادی حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ بڑھ گیا ہے، جس کے چلتے اب 2 خیمے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی حال فی الحال میں چائنا، اذربائیجان اور ترکی نے کھل کر پاکستان کا سمرتھن کر دیا ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ اسرائیل، اٹلی اور فرانس نے اپنی ایک جٹتا دکھائی ہے. پہلگام حملے کے بعد بھارت اور پاکستان یدھ کے کگار پر ہیں. ایسے میں دنیا بھر کے دیشوں سے پرتکریائیں آ رہی ہیں، اور اب ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ بھارت کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور پاکستان میں تو اس سمے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. پاکستان بار بار یہ ڈر دکھا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور بار بار وہ نیوکلیر ویپنز کی دھمکی بھارت کو دے رہا ہے. اسی بیچ امریکہ نے بیچ میں مدھیستہ کرنے کا پریاس کیا ہے اور بھارت اور پاکستان دونوں کو شانت رہنے کی اپیل کی ہے. کیا امریکہ کے اس پہل کے کارن بھارت اور پاکستان کے بیچ جو جنگ دکھ رہی ہے کیا وہ ٹل سکتی ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور سینا کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو 3 یا 4 دن کے بعد پاکستان کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ پوری طریقے سے دوسرے دیشوں کی مدد پر نربھر ہوگا، جو کہ ایک اچھی استھتی پاکستان کے لیے نہیں ہوگی. دوستو، یہ پاکستان کا ڈر ہی ہے جو بار بار اسے پرمانو بم کے حملہ کرنے کی ضرورت دکھا رہا ہے. شاید پاکستان بھول گیا ہے کہ بھارت کے پاس بھی پرمانو بم ہے. کیا بھارت کسی خاص پلان کے تحت ایک اچت اوسر کی تلاش کر رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سمے کے حالات کیا اشارہ کر رہے ہیں. مڈ نائٹ 2 بجے پاکستان کے انفو منسٹر
عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور 2 بجے رات کو, آدھی رات کو جب وہ پریسر کی گئی تو سب حیران اور پریشان رہ گئے, ایک پینک کریٹ ہوا اور جو سو رہے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے جب ان کو بتایا گیا جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. سب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا بھارت نے حملہ کر دیا ہے. اب کچھ اور خبریں سامنے آ رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کل رات کو مڈ نائٹ میں انڈیا کے 4 رافیل جیٹس اڑتے رہے ہیں, پیٹرولنگ کر رہے تھے, اڑ رہے تھے. مارکو روبیو نے ہندوستان کو یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ سولیڈلی کھڑے ہیں, امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, تاہم ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ریسٹرین کرے اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے اس ایشو کو, اس چیلنج کو حل کرے. ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ نے اس کے اوپر جو کامنٹ کیا ہے, جو ریڈ آؤٹ کیا ہے یہاں واشنگٹن میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان دونوں پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اس صورتحال کا ایک ریسپانسبل سلوشن چاہیے, ہمیں ایک ذمہ دارانہ سلوشن چاہیے. نریندر مودی نے سارے آرم فورسز کے چیفز کو بلا لیا اور بلا کے ایک پبلک میں اناؤنس کر دیا کہ ہم نے اپنی آرمی کو کہا ہے اور ایئر فورس کو کہا ہے اور نیوی کو کہا ہے آپ لوگ فیصلہ کریں آپ نے کہاں اٹیک کرنا ہے اور کس طریقے سے انتقام لینا ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ اور را اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادھر کریں, آپ کے حوالے کر دیا. اچھا, اس سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت پر یقین بھی رکھتا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرے گا, لیکن چین جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے جو پاکستان اور چین کی مشترکہ خواہش ہے اس کے حصول کے لیے بھی پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا. یعنی چائنا کی طرف سے پاکستان کو غیر متزلزل حمایت کا یقین بھی دلایا گیا ہے اور اس کو اس بات کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا گیا ہے کہ اگرچہ چین پاکستان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہے, لیکن اس کے باوجود چین کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ نہ ہو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو تعاون کا اظہار کیا گیا ہے وہی انفیکٹ مودی کے ارادوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کہ پاکستان کی ہاؤس وائف جو ہیں وہ ساری کی ساری ایک فوجی ذہن سے سوچتی ہیں, اسی کو پولیٹیکل سائنس میں ملٹرائزیشن آف دا مائنڈ کہتے ہیں. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ گزشتہ 7-8 دنوں میں جب سے یہ بحث چھڑی ہے پہلگام کی, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کسی اخبار, کسی ٹیلی ویژن چینل میں, کسی کالم میں, کسی ٹویٹر کے اندر بھی جو ہے کسی نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کا الزام بھی ہم پہ لگا, دنیا انہیں یقین بھی کر لیتی ہے, اور یہ جو دہشت گردی ہوئی 1993 میں بامبے اسٹاک ایکسچینج اڑا دیا گیا, 2008 میں ممبئی شہر جس کا نام چینج ہو گیا تھا وہاں خون کی کھولی کھیلی گئی, 170 کے قریب جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مار دیے گئے. اس کے بعد اڑی میں کیا ہوا, پٹھان کوٹ میں کیا ہوا, پلوامہ میں کیا ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ اس میں سے کسی بھی چیز کی کوئی پاکستان کو آج تک پاکستانی لوگوں نے اس کا کوئی ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. ہم لوگ اس وقت ڈیجیٹل وار جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہم تو لڑ رہے ہیں, ابھی ویسے تو جنگ شروع نہیں ہوئی لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے وہ تو جاری ہے اور وہ 22 تاریخ سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. بالکل. لیکن بہت سی مجھے نا چیزیں میری کم از کم دانش میں جو ہے بہت سافٹیز مجھے نظر آتے ہیں ہماری طرف سے. اور سافٹیز میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں نا اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں, اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں. یہ نریٹو بلڈنگ جو ہے نا یہ ایک بہت ایک مطلب اٹ از نتھنگ لیس دین این آرٹ, اگر میں اسے یہ کہوں تو. ایسی غلطیاں مجھے پچھلے ایک ہفتے میں نظر آئی ہیں ہمارے اینڈ پہ. ایون دو یقین کیجئے میں اگر اٹھا کے دیکھوں نا وی ہیو اے مچ اسٹرانگر کیس, وی ہیو اے ویری مچ اسٹرانگر کیس ایز کمپیئر ٹو انڈیا. کیونکہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اٹھا کے دیکھیں پچھلے 10 سال میں پاکستان اور بھارت کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں, جتنی دہشت گردی کا سامنا ہم نے کیا ہے, جس کے جتنے بڑے وکٹم ہم ہیں, بھارت تو اس کا 10% بھی نہیں ہوگا. جو بھی ہم کریں گے یہ واپس ضرور کریں گے کچھ, تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسکلیشن شروع ہو جائے اور پھر کہاں رکے گی جا کے بات. اور کیونکہ ہماری طرف سے پہلے دن سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم فل رینج آف اسپیکٹرم ہمارے پاس جو پاور ہے وہ استعمال کریں گے اگر ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوئی انڈیا سے. اس کے بعد میں نے بھی آ کے پتہ یہ ٹی وی پہ جا کے, انڈیا کی ٹی وی پہ جا کے کچھ بتا دیا کہ جی ایگزسٹینشیل تھریٹ کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اگر آزاد کشمیر لینا چاہیں گے تو
ایک تھی ہے کہ اگر آپ کراچی پورٹ کو بلاکیڈ کریں گے تو And اور then تیسرا یہ water. پانی بند کریں گے تو پھر نیوکلیر ویپنز استعمال ہوں گے. اور اسی لیے کیونکہ ہم نے تو فرسٹ اسٹرائک سائن ہی نہیں کیا ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہوا ایسی صورتحال ہوگی جہاں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا یا آپ لے جائیں گے سب کچھ, تو پھر ہم استعمال کریں گے. پاکستان جیسے 1952-53 میں جب جنرل ایوب خان سبسیکوینٹلی فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب انٹرفیرنس شروع کی, سبسیکوینٹلی 1958 کا مارشل لگ گیا, اب تک پاکستان میں تقریباً 70 برس سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں پاکستان کی حکومت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فوج نے ہی چلائی ہے. ایک میں دیکھ رہی تھی کئی لوگ تو اس کو ہی لکھ رہے ہیں کہ نائٹ آف فیئر پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے جو ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ صرف رافیل کا ہی ذکر نہیں کیا جا رہا. ٹی وی کی ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کی جس میں جو اینٹی وار شپس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے, وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں. پھر یہ کہا گیا کہ جی دوسری طرف جو ہے وہ ٹینک جا رہے ہیں سیالکوٹ کی طرف اور اس طرح کی چیزیں. تو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے. یہ والی ہیوی ڈپلائمنٹ کی خبر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان میڈیا سے. اب یہ تو پھر آپ ڈر کے تو ترائی نکل گیا آپ کا اگر آپ یہ والی خبریں دے رہے ہیں, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے سر. جنگیں ایسے تو نہیں لڑی جاتی. تو میجر جنرل کے سنہا جو ہیں, ایکس میجر جنرل ہندوستان کے, انہوں نے ایک چھوٹے سے ویڈیو کے اندر یہ ایکسپلین کیا کہ کیسے پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ یا پرابلم یا لمیٹیشن یہ ہے کہ اس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سارے کے سارے جو ہیں وہ ہر وقت نیوکلیر ڈیوائسز اور جوہری ہتھیار, اور یعنی ایمبیسڈر نے بھی خطرہ یہی کہا ہے کہ جناب جنگ ہو جائے گی. پاکستانی بار بار یہی کہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے گی, وہ یعنی ادر ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کر دیں گے نیوکلیر, ہمیں کنٹرول کرے کوئی. اس میں یہ چیز کبھی نہیں سوچی جاتی کہ اگر آپ ہندوستان کے خلاف ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس کا استعمال کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. ہندوستان کی پالیسی ضروری ہے کہ وہ فرسٹ یوز نہیں کرتے نیوکلیر کا, لیکن ان کی اسٹریٹجک چونکہ ڈیپتھ زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے وہ جوابی کارروائی کریں گے اور ان کے الائز بھی ہیں ویسٹرن. پھر اس کے بعد ہوگا کیا.